فہم قرآن کے آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت سے آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا اور اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کے بھتیجوں نے یہ چاہا کہ اس بوڑھے کی دولت بطور وراثت ہمیں مل جائے، تو انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو پھر خود ہی اس کے مدعی بھی بن گئے اور قاتل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر قاتل کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اس جوان کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردہ شخص کو ماریں تو اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی پوچھ ہم قاتل کر رہے ہیں، آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کا حکم بیان کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، یعنی کسی بھی عقل مند انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جب اللہ کا حکم بیان کرے، جب شریعت کی بات کرے تو اس وقت وہ مذاق کرے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ایسا کام کرے؟ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلقاً گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول آدمی کو لگاتے تو وہ زندہ ہو کر بتا دیتا اپنے قاتل کے بارے میں، لیکن انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ قاتل وہ خود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہیلو بہانوں سے اس بات کو ٹال دیا جائے۔ تو گویا وہ سوالات کرنے لگے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو ایک اس سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ اب رنگ کے بارے میں پوچھا تو انہیں کہہ دیا گیا کہ زرد رنگ کی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے گائے کیسی ہو۔
بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم پر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب بے داغ، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ گویا کئی سوالات کیے، پھر اس کے جوابات آئے، اور بالآخر ایک سوال کے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے تک پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا۔ علماء و مفسرین بتاتے ہیں ایک تو ان کا اس قدر سوالات کرنا یہ بے جا تھا، اور اگر وہ اپنے چند سوالات کے بعد انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہ کرتے تو پھر یہ معاملہ اور طول پکڑ جاتا، اور اس گائے کی اس قدر صفات بیان کی جاتی کہ ان کے لیے تلاش کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ یعنی ہے تو بنی اسرائیل کا ایک قصہ آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایک قتل ہوا، پھر اس قتل کے جو قاتل ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے واضح حکم کے بعد بھی اس میں حل و حجت سے کام لے، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ بے چون و چرا اللہ کے حکم پر بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے اس میں تعویلات کرنا شروع کی، سوالات کرنے شروع کیے، تو پھر یہ معاملہ مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ پھر اگلی آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر معاملہ مشکل ہو گیا، اور ایک عام گائے جو چند پیسوں میں اس وقت مل جاتی تھی، اسے جب اتنی صفات لگا دی گئیں تو وہ گائے خریدنا ان کے لیے اس قدر مشکل ہو گیا کہ انہوں نے جتنی جب وہ تلاش کر لی وہ گائے، تو پھر اس کے مالک نے اس قدر قیمت وصول کی کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گائے کے وزن کے برابر میں سونا بطور قیمت وصول کیا۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے بندے کو اپنی تعویلات نہیں پیش کرنی چاہیے، زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، خود بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ سب کی سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دعا کے لیے کہنا کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیتے کہ تم خود دعا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی سنے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ کچھ مزید اس کے بارے میں آیات اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ تو یہ جو درس قرآن ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اسی بات پر اختتام کرتے ہیں۔